السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. کیونکہ آج ہمارا آخری شو ہے اور 2 دن کے بعد عید البقر ہے تو ہماری ساری ٹیم کی طرف سے ناظرین کو پیش کی عید مبارک. جی بالکل، سب کو عید مبارک. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قربانی کا موقع ہے اور جو لوگ ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اس موقع پر. سب کو عید مبارک. جی بالکل، خاص طور پہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں تو کچھ اور زیادہ رکھنا چاہیے، اور صرف عید پہ نہیں، تھرو آؤٹ دا ایئر سارا سال ہمیں یہ جذبہ قائم رکھنا چاہیے. سیٹھی صاحب، آج کیونکہ آخری شو ہے تو میں نے آج اپنا شاعری کا کوٹا پورا کرنا ہے. آپ تیار رہیے گا. نہیں، مجھے یہی فکر تھا کہ آج آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیض کا کلام آپ نے نکالا ہوگا، آپ بیٹھی ہوں گی اور آج آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ پتہ نہیں اب کب موقع ملے گا، تو آج 3 4 5 6 کھڑکائی دیں. تو چلیے پھر آج جیسے سے ٹوڈے از یور ڈے. آپ نے پوچھا کیسے، بالکل میں فیض کا کلام ساتھ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے پتہ ہے نا آپ کی جو کمزوری ہے، مجھے پتہ ہے اس کا. نہیں، اس میں بڑا حسب عاد اتنے بڑے تجزیہ کار ہیں نا، وہ بھی اتنے ہی بڑے تجزیہ کار تھے اور وہ شاعری میں اپنا تجزیہ کرتے تھے. تو آج پہلے میں ایک شعر ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گی. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. اور سیٹھی صاحب، آج کے لیے بھی ایک آپ کے چاہنے والے نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ بھی شاعری میں ہے. تو وہ کہتے ہیں، گر آج تجھ سے جدا ہیں کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. واہ واہ. دیکھیے، فیض صاحب نے یہ لکھی تھی جب وہ جلا وطن تھے، مگر میں تو بالکل جلا وطن نہیں ہوں. میں تو یہی ہوں، لاہور میں ہوں. یہیں رہنے کا ارادہ ہے، کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہیں ہیں، اور انشاءاللہ واپس بھی آئیں گے ہم ٹی وی اسکرین کے اوپر انشاءاللہ جی، بہت جلد. اچھا جی، آج کا میں اب موضوعات بتاتی ہوں جس پہ ہم بات کریں گے. آج 2 مشیران خصوصی جو وزیر اعظم کے ہیں، ظفر مرزا اور تانیہ ادریس، انہوں نے استعفیٰ دیا یا استعفیٰ لیا گیا. اور بات کریں گے جو حکومت مخالف مہم ہے اس کی قیادت کون کرے گا. بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان پہلے آپ اور پہلے آپ کی تکرار. نیب کے کچھ نئے ریفرنس فائل ہو رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کے خلاف، اور ممکنہ گرفتاریاں. قومی اسمبلی میں نیب ترامیم کے ایشو پر خواجہ آصف اور شاہ محمود قریشی کی گرما گرم بحث. اور بات کریں گے کہ انڈیا میں بہت سے ممتاز شہریوں نے سپریم کورٹ پر جمہوریت تباہ کرنے کا الزام لگایا ہے. خطے میں پاکستان کو کیا مسائل ہے اور ان کا حل کیا ہے، اور کیا دنیا میں ایک نیا طاقت کا توازن قائم ہونے جا رہا ہے. آج ہم ان سب پہ بات کریں گے. تو سیٹھی صاحب، آج 1 گھنٹے کے اندر 2 استعفے سامنے آئے. یہ مشیران خصوصی تھے وزیر اعظم کے. ایک صحت کے ڈاکٹر ظفر مرزا، پہلے آیا تانیہ ایڈریس کا جو مشیر ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی، اور انہوں نے کہا کہ دوہری شہریت کے معاملے کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہی ہوں. اور ظفر مرزا صاحب نے تو کوئی ایسی وجہ نہیں پیش کی، انہوں نے بس یہ کہا کہ جی میں دیکھ رہا تھا کہ کرونا کا اب کیونکہ زور ٹوٹ گیا ہے تو اب میں جا رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایک دم جو استعفے آئے ہیں یہ ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ استعفے لیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈول نیشنلٹی ڈکلیئر کی جائے اور اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو پتہ تھا اس بات کا کہ اس کے اوپر شور پڑے گا. میرا خیال ہے وہ یہی سوچے سے شور پڑے، پھر جن لوگوں کو میں نے نکالنا ہے ان کو میں نکال دوں اور نمبر بھی لگ جائیں گے میرے، اور ان سے فارغ بھی ہو جاؤں گا. اب تو کیوں ظفر مرزا صاحب اور تانیہ کے اوپر ہے نا تضاد گر گیا. وہ ایک کلپ ہوگا، میں نے
سجیسٹ کیا تھا. ایک کلپ ہے تانیہ کا جب یہ نئی اسپیشل اسسٹنٹ بنی تھی اور آئی تھی یہاں, تو وہ ذرا اگر ہے آپ کے پاس تو وہ ذرا دکھا دیجیے, وہ بڑا دلچسپ کلپ ہے. یہ جی بالکل ہے ہمارے پاس, آپ نے بھیجا ہے, دیکھیے گا. اس سے میری انٹروڈکشن جہانگیر ترین صاحب سے ہوئی, جنہوں نے مجھے میرے آئیڈیاز سنے, مجھے کنونس کیا کہ واپس آؤ پاکستان, مجھے پلیٹ فارم دیا, آئی ٹی منسٹر سے ملوایا, پریزیڈنٹ صاحب سے ملوایا, ملٹیپل کیبنٹ ممبر جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, پی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے کہ بتاؤ اس چیز کے اندر جس ٹیکنالوجی جس کے تھرو پاکستان لیپ فراگ ہو سکتا ہے. اور پی ایم سے میری پہلی میٹنگ پہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت کلیئرلی کی کہ تانیہ پرابلمس کی لسٹ یہاں پہ بہت لمبی ہے, لیکن تم نے پرابلمس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. جی جناب. اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں مجھے لانے والے جہانگیر ترین صاحب ہیں, اور مجھے انہوں نے ہدایت کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو آپ ملیں اور ان کو امپریس کریں. تو میں جب پرائم منسٹر صاحب کو ملی تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بہت مشکل کام ہے تانیہ, گھبرانا نہیں. تو آپ وہ دیکھیں ویڈیو کے اندر, وہ کلپ کے اندر, کہ جہانگیر ترین صاحب کتنے فخر کے ساتھ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں لانے والا ہوں ان کو. اور پھر جب وہ کہتی ہیں گھبرانا نہیں, تو وہ کیسے عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں, اور جیسے کہ مطلب فلیٹری, اور خان صاحب جو ہے وہ کیسے خوشی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دکھائیں, کیونکہ تانیہ کو لانے والے جہانگیر ترین تھے. بائی دا وے بہت سے لوگوں کو لانے والے جہانگیر ترین سے. یہ صدرن پنجاب سے بھی لوگ جو آئے ہیں انہی کے جہازوں میں آئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ بھی جہانگیر ترین صاحب نے بنائی تھی. اور ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر سمجھ رہے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگر باہر ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ وہ لے کے آئے ہوں ان کے اوپر نظر نہ گرے, کیسے ہو سکتا ہے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے اعتماد کی بات ہوتی ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. سارا وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جہانگیر ترین تک تو نہیں پہنچ رہی, کیونکہ وہاں ان کا بھی شوگر انڈسٹری یہ وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب جو لے کے آئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے. دیکھیے نا, اگر ایسے نہ ہوتا تو اگر یہ ڈول نیشنلٹی کی بات ہوتی تو پھر زلفی بخاری صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں دیا نا, نہ ہی وہ دیں گے. تو اب آئیے آپ, تو یہ تو بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور ایشو بھی یہ تھا کہ تانیہ کے کچھ NITV جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی ان کی مداخلت جو تھی وہ پسند نہیں کی جا رہی تھی, اور وہ بیسکلی انفوکسڈ تھی. جس کام کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ کام, اس کی طرف اہمیت نہیں دی جا رہی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, ڈیجیٹل پاکستان, اور ان کو کوئی پاور بھی نہیں دی گئی, منسٹری بھی نہیں تھی. اور تو آپ کو پتہ ہی ہے, اگر یا تو اسپیشل اسسٹنٹ منسٹری چلائے اور سیکرٹریز کو چلائے, اگر وہ نہیں تو پھر اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا, منسٹر ہی کرتا سارا کچھ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تانیہ کا وہ یہ احساس ہوا کہ شی از نائدر ہیئر نار دیر, فارغی کرو تو بہتر ہے, ہمیں اننیسری ڈول نیشنلٹی ہمارے اوپر داغ لگا. اب آئیے ظفر مرزا صاحب کا. ظفر مرزا صاحب کا یہ ہے کہ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا پچھلے 3 ماہ سے ظفر مرزا صاحب تھوڑے سائڈ لائن ہو گئے تھے, اور جتنی وہ پہلے پریس کانفرنسز کرتے تھے, جتنی وہ باتیں کرتے تھے, وہ کم ہوتی جا رہی تھی. اور فرنٹ پہ کون آ رہا تھا؟ اسد عمر صاحب آ رہے تھے نا فرنٹ پہ. نہ ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے, نہ جنرل صاحب آ رہے تھے, اسد عمر صاحب آ رہے تھے. یہ ساری کووڈ اور یہ سارا جو ہے ہیلتھ ایشوز کے اوپر ساری پریس کانفرنسز, سب کچھ, ساری بات اسد صاحب کر رہے ہیں. اور اب کریڈٹ بھی وہی لے رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھیں ہم نے کیسے ٹرن کر دیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو اب ڈاکٹر صاحب کا کے اوپر 2 انکوائریاں بھی چل رہی تھیں, حالانکہ ان میں ہے کچھ نہیں مگر انکوائریاں تھیں. اب وہ کیوں انکوائریاں ہوئی, کیوں, کس نے ان کو انکریج کیا؟ شاید ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو فیصلہ کیا ہو کہ ان کو فارغ کرنا ہے, یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے. جو لائم لائٹ ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں, کسی اور کو لائم لائٹ میں نہیں آنے دیتے. اسد عمر صاحب بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں. تو 2 انکوائریاں ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کچھ دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھائی, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کافی یہ تھے کہ یار وائی ڈیڈ یو الاؤ دس ٹو ہیپن, دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو کچھ چائنا کو کچھ میڈیسنس ایکسپورٹ کرنی تھی, کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, گلوز, یہ ماسکس, گلوز ان کو سب ضرورت تھی. تو جتنا ڈیمانڈ تھی چائنا سے اس سے زیادہ انہوں نے ظفر صاحب نے اتھارٹی دے دی کہ اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, جس کے ساتھ یہاں شارٹیج ہو گئی.
تو وہ بھی کچھ لوگوں نے ان کے اوپر انگلی رکھی ہے کہ دیکھیے یہ غلط فیصلہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو اور آپ کو یاد ہوگا نا یہ ایک چھوٹی موٹی اسکینڈل بھی ہوا تھا کہ اتنے پیسے کی دے دی, اتنے دینی چاہیے تھی, یہ کیا وہ کیا, کچھ چیزیں امپورٹ کر لی اس کی ضرورت نہیں تھی, اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں. تو پھر جب یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بندہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی اور بندہ چاہ رہا ہو کہ ساری اسپاٹ لائٹ ان کے اوپر آئے تو وہ پھر ایز آؤٹ کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ایز آؤٹ کر دیا گیا, تانیہ کو بھی ایز آؤٹ کر دیا گیا. اور اگر آپ میرا تجزیہ آپ پوچھیں, میرا خیال ہے آپ نہیں پوچھیں گی تو میں خود ہی دے دوں کہ جی اور کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے دو تین اور لوگ ہیں ان کے اوپر بھی نظر ہے اس وقت. دیکھیے نا ابھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے کچھ اشارے آپ کو نظر آئیں گے. دو, ایک تو یہ جو کمیٹی ہے FATF والی, اس کے چیئرمین صاحب نے تنقید کی ہے حفیظ شیخ صاحب کہ شیخ صاحب کبھی آتے ہی نہیں ہیں, فائنانس منسٹری کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے, منی لانڈرنگ بل یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور حفیظ شیخ صاحب تو آتے ہی نہیں ہیں. اور کھل کے انہوں نے تنقید کی ہے, ویری ریئر کہ ایک جونیئر ممبر آف گورنمنٹ آف پارلیمنٹ جس کو چیئرمین بنا دیا چلے, انہوں نے فائنانس منسٹر جو ہے اس کے اوپر تنقید کر دی ہے کہ یہ آتے ہی نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ. تو میرا خیال ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کھلے عام اس کی تنقید کرنا حفیظ شیخ صاحب. دوسری بات یہ کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے NFC کے بارے میں کہ جی فائنانس منسٹر ہی اس کو کنڈکٹ کر سکتا ہے. فائنانس منسٹر تو ہے نہیں, حفیظ شیخ صاحب کو تو اتار دیا گیا نا عدالت کے حکم سے کہ منسٹر آف اسٹیٹ نہیں کر سکتا, یا اسپیشل اسسٹنٹ نہیں کر سکتا ہے, یا ایڈوائزر نہیں کر سکتا. اونلی فائنانس منسٹر کین چیئر دی میٹنگ. اب فائنانس منسٹر تو کون ہے اس پر پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں, بہت سے لوگوں کو. ہاں, فائنانس منسٹر عمران خان صاحب ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ اگر حفیظ شیخ نہیں تو پھر کیا عمران خان صاحب وہاں بیٹھیں گے, عمران خان صاحب چیئر کریں گے اس میٹنگ کو, اور وہاں پھر سندھ والوں کی باتیں سننی پڑیں گی اور باتیں سننی پڑیں گی. ٹھیک ہے, بالکل عین ممکن ہے, ہو سکتا ہے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سوچیں کہ اچھا پھر ایک نیا فائنانس منسٹر لگا ہی دیتے ہیں. وہاں من چڑ ہونی ہے, اونچ نیچ بھی ہونی ہے, میں کیوں جا کے وہاں بیٹھوں, ویسے بھی ایک فل ٹائم فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. اور کون صاحب ہیں جو فائنانس منسٹر پہلے تھے اور بننا بھی چاہتے ہیں اگین؟ کون ہے؟ تب کرو اسد عمر. واہ کمال ہو گیا, 10 out of 10 آپ کو مل گئے. آپ تو بڑی زبردست, جسے کہتے ہیں نا گنتی آپ کی بڑی زبردست ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کے پیچھے اور بھی سپورٹ ہے, اور کوارٹر سے بھی سپورٹ ہے. تو اسد عمر صاحب کو شاید پھر ایک موقع مل جائے, اور یہ عین ممکن ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا ٹائم بھی آ گیا ہے جانے کا. پہلی بات یہ ہے, اب کب جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اوکے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, شاید نہ بھی ہو ویسے, مگر میرا خیال ہے کہ لاجیکلی اسپیکنگ حفیظ شیخ صاحب از آلسو آن دا ٹارگیٹ لسٹ. آگے آئیے آپ, ایک اور صاحب ہیں, ان کے اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے, ندیم بابر صاحب. یاد رہے کہ حفیظ شیخ صاحب اور ندیم بابر صاحب کو لانے والا کون تھا؟ تمکنت. میں آئی کین جسٹ گیس, جہانگیر صاحب تو نہیں؟ ہاں واہ واہ کمال کر دیا یار, تم تو آج بڑی یو آر سو بریلینٹ. تو اب جہانگیر ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں, واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور شوگر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ایکشن نیب گیٹ ان, کھولو جا کے سب کچھ. اور ادھر سے دو لوگ جو پہلے جن کا تعلق جہانگیر ترین صاحب سے تھا وہ, اور اب میرا خیال ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا تعلق جہانگیر ترین صاحب سے آتا ہے, اور ان کے اوپر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو پھر کیا اچھی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا موقع ہے, چلو جی پھر کرو کری جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگ ٹائمس, لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. تو آپ نے سوال پوچھا تھا, میں نے کوشش کی آپ کو کہ جواب بھی دوں اور تھوڑا آگے بھی بڑھ کے ایک چال اور بھی ہو جائے, تو کیا فرق پڑتا ہے. بالکل جی, بہت اچھا ہے کہ ایک میں آنے والی, کیونکہ یہ تو بہت ضروری ہے نا کہ اب جا کس طرف رہی ہے یہ بات. یہ آپ نے جو اتنا جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, تو وہ اس پہ آدھا سا شعر عرض ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جناب, وہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, مگر آپ کا خاص میں اس پہ تبصرہ لینا چاہ رہی ہوں
کہ جو بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کل ملاقات ہوئی اس کے آخر میں ایک ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی، وہ میں دکھانا چاہوں گی۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، تو یہاں جو حکومت مخالف مہم ہے اس میں لگ تو یوں رہا ہے کہ بلاول صاحب ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب ڈالنا چاہ رہے ہیں بلاول پہ، تو یہ اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف صاحب ہیں، تو وہ کیوں بلاول کو آگے کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ بلاول نے یہ بگ گیم شروع کی کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ لیڈ کریں اس کو، تو شہباز شریف صاحب جاتے جاتے کہہ گئے نہیں، آپ ینگر جنریشن ہے، آج آپ زمانہ آپ کا، آپ لیڈ کریں۔ اب اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں کہ مطلب دونوں کا کیا ہے؟ اس کا سیاسی مقصد ہے، اس کے پیچھے سیاسی فلسفے ہیں، یہ ایویں نہیں بات پہلے آپ والی بات نہیں ہے یہ کہ آپ بڑے ہیں آپ آ جائیں، یا آپ جوان ہیں آپ جذبے والے ہیں آپ آگے ہیں، نو نو، اس کے پیچھے سیاست ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو اور ان کی حکومت رہ جائے، اور اسلام آباد میں اگر جو تبدیلی آتی ہے اگر کوئی، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ ان ہاؤس چینج ہو یا ان ہاؤس چینج ہو، اور اگر نہیں تو جو بھی ہوتا ہے ان ہاؤس چینج ہی ہوگا، وہ پھر الیکشن اگر کروانی بھی ہے اگر ان ہاؤس چینج کے بعد تو پروونشل اسمبلی کے الیکشن نہ ہو۔ تو ان کا تو یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے دو چیزیں، ہماری حکومت سندھ کی اس کو نہ لائیں، ہم پورے 5 سال کاٹنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ فکر مند ہیں کہ اب بارشوں کے بعد اور بھی گالیاں پڑ رہی ہوں تو ظاہر ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو چلنے دیں، جیسے عمران خان صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلنے دیں اس کو، بیکاز دی آپشن، جس کی جو آپشن ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی چھٹی نہ ہو جائے کہ نئی الیکشن میں کوئی اور نہ کوئی کولیشن بن جائے، اور یہاں عمران خان صاحب جو ہیں یہ اگر جاتے ہیں تو پھر یہ نیب اور الیکشن کمیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر آ کے گرے گا، جس کا حوالہ خواجہ آصف دیتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ترمیم کر لیں جو بھی ترمیم کرنی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب آپ یہ غلطی نہ کریں۔ آج جو پارلیمنٹ کے اندر جو لین دین ہوئی ہے، تو بہرحال تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، ایک تو یہ تھا کہ آپ لیڈ کریں، کیوں؟ اشارہ یہ ہے کہ شاید آپ کا تعلق ہم سے زیادہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں میری، اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، آپ مجھے کیوں آگے کرتے ہیں؟ میرے تو اچھے تعلقات ہیں، میں کیوں خراب کروں اپنے تعلقات؟ اچھا مسئلہ یہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا آگے ہو نا، ذرا مولانا فضل الرحمان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے پاس نہ حکومت ہے نہ ان کے کوئی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، یہاں تو ایک کے پاس حکومت ہے، دوسرا حکومت چاہتا ہے، اور جو حکومت والا ہے وہ فکر مند ہے کہ اگر چلی گئی تو کیا ہوگا، اور جو باہر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں آج الیکشن کرا لے مجھے ملے گی، اور مولانا تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اس لیے مولانا تو لگے ہیں نکالو سڑکوں پہ آ جاؤ، نکالو ختم کرو۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچھی بات ہے کہ ادھر یہ جو دو مین اسٹریم پارٹیز ہیں یہ دیکھ رہی ہیں امپائر کی طرف کہ کوئی اشارہ آئے گا نہیں آئے گا، اگر نہیں آتا تو کیا کریں، کون آگے ہو، کون دھکا لگائے، الٹا ہی نہ گلے پڑ جائے۔ ایک کے اوپر نیب بیٹھی ہوئی ہے، دوسرے کے اوپر گورنر رول کا دھمکی ہے، اور وہاں بھی نیب بیٹھی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس کا مقصد تھا۔ اس سے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا سمجھنا چاہیے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کل تو میں نے یہی کہا کہ بھائی جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے اور وہاں احتجاج نہیں ہوگا ٹھیک ٹھاک قسم کا، تو اس وقت تک نہ امپائر کو سوچے گا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ خطرے کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ اسٹرائکس ہونی پڑتی ہیں، بازار بند ہونے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ نے ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، جب کہ گورنمنٹ کو گرانا ہوتا تو یہ راستہ ہوتا ہے، لانگ مارچز ہوتی ہیں، اور پیسفل لانگ مارچز نہیں، وہ کافی اگریسو لانگ مارچز بھی ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑی اگریسو لانگ مارچ کی تھی، مگر آخر میں آ کے پیسفل ہو گئے تو پھر اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑا، تو اور طریقے پھر استعمال کرنے پڑے نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مین ایشو کیا ہے تمکنت، وہ یہ ہے کہ اگلے پلیئرز کون سے آئیں گے، وہ ان کا وہ کیا اشر کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون ٹرسٹ کر سکتا ہے۔
یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فیلڈ لوگ ہیں. ان کو پھر سے یہ آ گئے تو پتہ نہیں معیشت چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے, ہمارے ساتھ جھگڑے کریں گے یا نہیں کریں گے. مطلب ہاؤ کین, آگے کیا ہوگا, ان نون, فیئر آف دی ان نون. تو وہ بھی تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا, کہ ان کو بھی تو اعتماد میں لینا ہے, ان کو تسلی دینی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوں گے, آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ہم اچھی حکومت چلائیں گے, کرپشن نہیں ہوگی, آپ کے اوپر لوگ خوش ہوں گے, آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. ابھی تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں نا, آپ کے اوپر خوش ہوں گے, اور ہم آپ کو موقع نہیں دیں گے کہ آپ کو پرابلم بنے کسی قسم کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں وہاں. اور شہباز شریف صاحب کو کیوں بلاول آگے کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے تو کوئی چانس نہیں ہے ان ہاؤس چینج ہو, تو نون لیگ از اے میجورٹی پارٹی نا وہاں, میجر اپوزیشن تو وہ ہے. تو اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو اس سے پھر شہباز شریف صاحب کا بہت اہم رول ہوگا کہ کون بنتا ہے پرائم منسٹر, کون کیسی کابینہ بنتی ہے. تو وہ ساری باتیں پھر شہباز شریف کے حوالے ہوں گی نا, اگر ایسی بات ہوتی ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں, اور یہی باتیں آگے جا کے, یہ انہوں نے جو ٹائم لیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے بات چل رہی تھی پہلے کہ 6 ماہ ملے عمران خان کو, تو اب تو 2 مہینے تو ہو گئے نا. اب عید کے بعد ڈسکشنز, ریبر کمیٹی, اے پی سی, سمجھے 1.5 مہینہ تو مہینہ ڈیڑھ تو وہی نکل جائے گا, پھر رہ جائیں گے 2-3 مہینے, 2 مہینے, اور پھر اس کے بعد اور شاید کوئی بات چیت ہو جائے, پھر یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مطلب ہے کہ یہ آلسو یہ بھی چل رہے ہیں ایسے کہ وہ 6 ماہ کے قریب اگر کچھ ہونا بھی ہے تو کرنا بھی ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے تو وہ 6 ماہ کے قریب ہی ہو, تاکہ ایک اور دھکا دو ان دیواروں کو وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. شہباز شریف صاحب اپنے کارڈز پورے نہیں ڈسکلوز کریں گے, بلاول اپنے کارڈز پورے نہیں ڈسکلوز کرے گا, ایک دوسرے کو بیلنس میں دیکھیں گے, آہستہ آہستہ چلیں گے, کس کا فائدہ کس کا نقصان. اور آخر میں شہباز شریف صاحب کی طرف بلاول دیکھیں گے, اور بلاول اور شہباز شریف صاحب, دیٹس دی اونلی وے. اس لیے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کرکٹ کے میدان میں جب گیم ہوگی تو پھر دیکھیں گے. یہ سیاستدان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور عوام سیاستدانوں کو دیکھ رہی ہے, تو اس پہ بھی ایک شعر عرض ہے کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آ جائے گی. نہیں, میں تو عوام کی بات کر رہی ہوں, عوام بیچارے پریشان ہیں, ان کا بھی سنا, ان کے بھی کوئی مسائل کو حل کریں. ہوں گے, اور کوئی چارہ نہیں ہے, جو بھی آئے گا اس کو کرنے پڑیں گے, عوام کے حل مسئلے حل کرنے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی, اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اب یہ عید کے بعد ہوتا کیا ہے. بہت سے کیا سرائیاں چل رہی ہیں. یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ انڈیا میں جو شہریوں نے سپریم کورٹ کے اوپر الزامات لگائے ہیں, اور پاکستان میں جو پاکستان کے خطے میں مسائل ہیں ان پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, بات کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی, جہاں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, جو اپنے آپ کو سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت کہتے ہیں. وہاں ایک وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں پرشانت بھوشن, ان کی ٹویٹس پہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا توہین عدالت کا, اور ان کے خلاف وہ کیس جاری ہے. تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 131 جو ممتاز شہری ہیں انڈیا کے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے, اور اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سپریم کورٹ پہ ذمہ دار ہے کہ جو انڈیا میں جمہوریت کی تباہی ہوئی ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس میں بڑی بات کیا ہے, اس اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایشو کی ہے سٹیزنز نے, اور یہ معاملہ کیا ہے جس پہ اتنا شور مچ رہا ہے انڈیا میں. جی, ایسے ہے کہ اس وقت صرف انڈیا میں نہیں ساری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ نریندر مودی نے آ کے جمہوریت کے ذریعے آیا ہے, مگر جمہوریت کو ختم کر کے ایک فاشسٹ ریژیم قائم کر دیے ہندوستان میں. بڑا فرق ہے جمہوریت میں اور ایک فاشسٹ رژیم میں, اور یہ فاشسٹ رژیم اتنی سخت ہے کہ اس کے آگے جوڈیشری نے بھی کتنے ٹیک دیے ہیں, اور شہریوں نے بھی, اور میڈیا نے بھی, اور سب سے بڑا نقصان جمہوریت کا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی ایشو ہے وہاں اس وقت, جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. فاشزم کا جو حوالہ دیا جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے. فاشزم کی جب بات کرتے ہیں تو نازی جرمنی کی بات ہوتی ہے,
اس وہاں کس قسم کا ریاست تھی اور اس کس قسم کی حکومت تھی اور کیا اس کا نظریہ تھا. یہ بالکل اسی قسم کی یہاں فاشسٹ چیزیں ہو رہی ہیں. آر ایس ایس کا اور ہندو راشٹرا کا جو آبجیکٹیو ہے یہ بالکل ایک ریسسٹ اور فاشسٹ آبجیکٹیو ہے, اور اس کے لیے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اٹس ناٹ ڈیموکریٹک. حالانکہ جمہوریت کے ذریعے ایک میجورٹی لے کے نریندر مودی آئے ہیں. تو یہ فکر مند صرف انڈین انٹلیکچوئلس نہیں ہیں جو کہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے سیکولر بھی ہیں, سارے نہیں مگر بہت سے سیکولر بھی ہیں, کیونکہ ان کی جمہوریت کے اندر اس کا جو بیسکلی جو پلر تھا وہ سیکولرزم ہی تھی کہ ایکوالٹی, ریس اور ریلیجن جو ہے اس کو ریاست میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے آ کے ریس اور ریلیجن دونوں کو ریاست میں ڈال دیا, اور یہ ایک فاشسٹ ریسسٹ نظریہ ہے. اب ہوا یہ کہ یہ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ان کے والد بھی اور یہ بھی ایک این جی او چلاتے ہیں, سول سوسائٹی گروپ, مگر وہ خصوصاً جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ان کا جو گروپ ہے. عام طور پہ سول سوسائٹی گروپس ہوتے ہیں نا, میڈیا کی آزادی, جمہوریت کی آزادی, پارلیمنٹ کی آزادی وغیرہ وغیرہ, خواتین کی آزادی, مگر یہ ان کا جو این جی او ہے فوکسڈ آن جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور یہ کافی دلیر شخص ہے, ان کے والد بھی بڑے دلیر تھے, اور یہ ہمیشہ سے ان کا پیشہ یہ رہا ہے کہ بھئی ایک جوڈیشری جو ہے وہ ایک پلر آف ڈیموکریسی ہے, اگر وہ گر جاتا ہے تو پھر جمہوریت خطرے میں ہے. تو اس لیے ان کا ہمیشہ یہی تھا کہ ججز جو ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں, ہم بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, نہیں تو یہ بالکل ہاتھ سے باہر چلے جائیں گے. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہے. تو وہاں یہ ایک موومنٹ ہے, سول سوسائٹی کا موومنٹ ہے جس کی یہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے, اور بڑے رسپیکٹڈ جرنلسٹ اور سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ, بہت رسپیکٹڈ. انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں وہ بھی آپ دکھا دیں لوگوں کو, اور اس کو ترجمہ بھی کرتے ہیں اگر کر سکتے ہیں. مگر لب لباب ان کا یہ ہے, انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں جتنا آج کل کی جوڈیشری نے نقصان جمہوریت کو پہنچایا ہے وہ ساری تاریخ میں ہندوستان کی نہیں ہوا. اور انہوں نے خصوصاً یہ 4 ججز جو اس وقت سپریم کورٹ کے جو میجر فیصلے کر رہے ہیں, انکلوڈنگ دا چیف جسٹس صاحب جو وہاں کے آج کل کے چیف جسٹس, ان کی ڈائریکٹ تنقید کی ہے کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں, خصوصاً بی جے پی کی حکومت کے حق میں جو فیصلے کیے ہیں, اور آر ایس ایس کے حق میں جو فیصلے کیے ہیں, اور سول سوسائٹی کے خلاف جو فیصلے کیے ہیں, وہ سامنے رکھ کے ان کو کہ آپ نے بہت نقصان پہنچایا. ایک یہ بات. دوسری بات انہوں نے تھوڑی سی ذاتی کی ہے. یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے ان کی ایک تصویر چھایا ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں یہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے عام کپڑوں میں, اور اب کیا وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ چلا رہے تھے اس کا تو پتہ نہیں چلتا تصویر سے. مگر بھوشن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ موٹر سائیکل 50 لاکھ روپے کی ہے. یہ ایک آر ایس ایس کی ایک بہت بڑے کرتے دھرتے کی موٹر سائیکل ہے, اور دیکھیے یہ چیف جسٹس صاحب آر ایس ایس کے ساتھ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیے ان کی 50 لاکھ کی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. اچھا, اب وہ چلا رہے تھے یا گئے تھے کہیں تو بیٹھ گئے اس کے اوپر, تو بہرحال لنک تو اسٹیبلش ہو گئی نا آر ایس ایس کے ساتھ, جو کہ میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے, آپ وہاں جا کے ان کے کسی بڑے شخص کی, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب کل تصویر آئے کہ ایک طرف جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آئس کریم کھا رہے ہیں. تو مطلب اس کے بعد کیا لوگ سوچیں گے. تو اس لیے ججز کی کانڈکٹ کے اوپر یہ بالکل زخم ہے. اب چیف جسٹس صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے دھر لیا, اور باقی ججز بھی ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ ظاہر ہے وہ اندر سے تو خوش ہوئے ہوں گے کہ چیف جسٹس تھوڑے سے ہلے ہیں, مگر باقی انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ سب نے مل کے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا. تو یہ اب ایک بہت بڑا ایشو وہاں چل پڑا ہے, اور یہ اب ظاہر ہے ان کو کنٹیمپٹ کے لیے بلا لیا ہے, اور بالکل سزا دے سکتے ہیں, ہر قسم کی سزا دے سکتے ہیں کنٹیمپٹ میں. تو اب یہ سول سوسائٹی جو ہے نا ان کے حق میں ان کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے, بھوشن صاحب کے پیچھے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا. جوڈیشری انڈیا کی جو ہے اس وقت اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز RSS اینڈ ٹورڈز دی BJP. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں تمکنت کہ آج کل ہندوستان میں کون نہیں ہے, ساری بیوروکریسی, سارا میڈیا, اور اگر مجھے اجازت ہو تو انڈینز مجھے خود کہتے ہیں کہ جی ساری عوام بھی جو ہے نا وہ بھی اسی قسم کی فاشسٹ سوچ. ساری عوام تو نہیں, میرا مطلب ہے کہ بیشتر لوگ ہندوستان میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا مودی اتنا آگے نہ جاتا, نریندر مودی. تو عوام کے اندر بھی بڑی حمایت ہے اس قسم کی RSS کی پالیٹکس کی, اس لیے نریندر مودی آگے جا رہا ہے. اس لیے جوڈیشری بھی خیال رکھ رہی ہے کہ یار عوام بھی اس کے ساتھ. تو اس قسم کی سچویشن ہے وہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انڈیا میں, اور بڑی مایوسی ہے دنیا کو بھی, اور انڈیا کے پرانے جو پلرس تھے وہ سارے گر رہے ہیں ایک حد تک. یہ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جیسے ضیاء الحق پاکستان کو ایسے تبدیل کر گیا, ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں ضیاء الحق کے جو سبق سکھا گیا ہمارے بچوں کو, ہماری تعلیم کو, ہمارے اسکولوں کو, ہماری آئیڈیالوجی کو, سب کچھ. اور یہ نریندر مودی کا دور بھی جو ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ انڈیا کی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. وہ انڈیا نہیں ہے جو کہ 70 سال کے میں انڈیا تھا, یہ کوئی نیا انڈیا بن رہا ہے. اور دنیا کو یہ انڈیا پسند نہیں ہے, مگر انڈینس کو یہ انڈیا پسند ہے. کب وقت آئے گا کہ انڈینس اس کو احساس ہوگا کہ یہ انڈیا ان کے حق میں نہیں ہے, انڈیا کے حق میں نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. کہ ایک اور بھی سوال کھڑا ہوتا ہے جو کہ شاید جواب دے دینا چاہیے اگر 2 منٹ کے اندر. بڑے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس قسم کی فاشزم تو اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی تھی, وہ بھی ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ وہ آئی تھی, اور انہوں نے بھی میڈیا کو اور بڑے لوگوں کو اندر کر دیا. اور بالکل تو کیا وہ فاشزم اور اس فاشزم میں کوئی فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فاشزم نہیں تھی, وہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی مگر فاشزم نہیں تھی. اس کو گرانے والوں میں ہاتھ کس کا تھا؟ اندرا گاندھی کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے لوگ, ان میں سے امریکہ اس کے پیچھے تھا, اس کے, اور ان کے خلاف RSS تھی. وہ جو اس لیے کیونکہ وہ نیشنلائز کرنے جا رہے تھے سارا کچھ, بینکس وغیرہ کو, جس میں امریکن بینکس بھی تھے وہاں اور فورن بینکس بھی تھے. تو اس قسم کی وہ بالکل اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے اندرا گاندھی کا جو پیریڈ ہے. اسی لیے اس وقت میڈیا میں بھی ایک آدھ لوگ کھڑے ہو گئے, اور پھر آخر میں سپریم کورٹ نے ان کو گرایا, روک دیا ان کو, جو کام کرنے جا رہی تھی, امینڈمنٹس کرنے جا رہی تھی, سپریم کورٹ نے روکا. تو آخر میں ہر جمہوریت کی جو فائنل لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے نا, وہ جوڈیشری ہوتی ہے. انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, ہم جیسے ملکوں میں, اور امریکہ میں بھی لاسٹ لائن آف ڈیفینس کانسٹیٹیوشن کی وہ جوڈیشری ہوتی ہے, سپیریئر جوڈیشری. اور انڈیا کی سپیریئر جوڈیشری اس وقت دباؤ میں ہے. کاش ہماری سپیریئر جوڈیشری بھی کھڑی ہو جائے اس طریقے کے ساتھ, اس جمہوریت کو پروٹیکٹ کرے ان لوگوں سے جو کہ اس جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور انصاف اگر عوام کو ملے اور جمہوریت کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بالکل جی. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہم اور خطے کی اور دنیا کی بات کرنی تھی, وہ پھر کسی اور وقت ہوگی. تو آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں تو بھی آپ کے پاس یہ آخری کچھ سیکنڈز. میرا خیال ہے میں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک انگریزی میں شیکسپیئر کی ایک لائن ہے, میں وہ کہہ دیتا ہوں, جس کا بھی یہ روانگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. وہ کہتے تھے ایک پلے میں کہ گڈ بائے parting is such sweet sorrow. Parting is such sweet sorrow, although the parting is only for a short while. جی, اس کا ترجمہ میں کروں تو وہ ہوگا الوداع الوداع, یہ ہماری جدائی بھی ایک میٹھا سا ماسٹر ہے. اچھا جی, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب میں نے بھی ایک ادنا سی اپنی پیشکش کرنی ہے جانے سے پہلے. وہ بھی ایک 2 شعر ہے. یہ شب کی آخری ساتھ گراں کیسی بھی ہو ہمدم, جو اس ساتھ میں پنہا ہے اجالا ہم بھی دیکھیں گے, جو فرق صبح پہ چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے. اور ہم اور آپ بہت جلد نجم سیٹھی شو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ.
خدا پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ. خدا حافظ.